اس وقت نشانے پر ہیں، دشمنوں کے نشانے پر ہیں، اور جب کسی ملک کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو نشانہ بنانے کے لیے براہ راست وہاں کے باشندوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اپنے آپ کو فنا کر دو، تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ وہاں اس کے لیے طریقے نکالے جاتے ہیں، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے عراق میں کیا ہوا کہ صدام کے خلاف ایک فضا بنائی گئی اور عوام کے اندر اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کی گئی، اور اس کے نتیجے میں عراق میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ مصر میں، شام میں وہ بظاہر یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ الربیع العربی، یعنی عرب کی بہار، عرب اسپرنگ اس کا نام دیا جاتا تھا، کہ لوگوں نے اٹھ کر مقابلہ کیا اپنے حکمرانوں کا، ان کو تہوبالا کر ڈالا۔ بعد میں جب ملک کا شیرازہ بکھر گیا، قوت کمزور پڑ گئی، تو اس کے بعد اپنے امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنے مقاصد وہاں پر پورے کرنے شروع کر دیے۔ لہذا پاکستان پر بظاہر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غیر ملک کی طاقت حملہ آور ہو جائے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے فتنے پیدا کیے جائیں گے، ایسے طریقے اختیار کیے جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر خلفشار ہو، اس ملک کے اندر افراتفری ہو، اور افراتفری اور خلفشار سے فائدہ اٹھا کر دشمن اپنا مقصد حاصل کر لے۔ لہذا ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ہر قول و فعل کے اندر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کسی فتنے کے شکار نہ ہو جائیں، ہم کسی سازش کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے عزیز طلبہ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں بعض اوقات بڑے دلکش نعرے، دل کو لبھانے والے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، اور ان نعروں کے اندر لوگوں کو کھینچا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بڑے شاندار ہوتے ہیں، بڑے حوصلہ افزا ہوتے ہیں، جیسے نفاذ شریعت کے نام پر معلوم ہوتا ہے کہ نفاذ شریعت مقصود ہے، اور اس کے لیے اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو شہید ہوں گے، جنت ملے گی۔ بہترین دل لبھانے والا دلکش نعرہ ہے، لیکن یہ نعرہ، اس کی رسی کہاں سے چل رہی ہے، اس کی ڈور کہاں سے چل رہی ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ تو اس واسطے ہر دلکش نعرے کے پیچھے چلنے کی عادت چھوڑیں، اور سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، فہم کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ اپنے ان اساتذہ کرام کی ہدایات کے تحت چلیں جن سے آپ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان اساتذہ پر اعتماد نہیں ہے جن سے آپ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں تو مت پڑھیے ان سے، لیکن اگر آپ قرآن و حدیث جن اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں ان پر بھروسہ ہے تو پھر ان کی حکمت اور بصیرت پر بھی بھروسہ کیجیے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی وہی راستہ اختیار کیجیے جو آپ کے اساتذہ کرام کی ہدایات کی روشنی میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں پاکستان کی نعمت کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فتنے اور ہر سازش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ کر لیں، اب اور کوئی پروگرام تو نہیں ہے؟ بس الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ضع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك واحد زعماءنا وحكامنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری ساری امت کی مغفرت فرما. ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں پاکستان کی جو نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے اس کی قدر پہچاننے کی، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان ایک عظیم نعمت ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے اس نعمت خدا داد کی قدر پہچاننے کی، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دشمنوں کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ نااہل حکمرانوں سے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالم حکمرانوں سے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اچھے عادل حکمران عطا فرما. اے اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو آپ کی رضا کے مطابق حکومت چلائے. یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے عوام زعماء اور حکام سب کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اس ملک کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرما. ہر طرح کی فتنوں سے اور سازشوں سے اس کی حفاظت فرما. خلفشار سے حفاظت فرما. یا اللہ ساری امت کو سارے پاکستانی لوگوں کو یا اللہ وحدت کلمہ نصیب فرما. یا اللہ اتحاد و اتفاق پیدا فرما اور ہر طرح کے افتراق و انتشار سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ ہمارے متعلقین میں جتنے لوگ حاضر ہیں ان سب کے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. جو اور کسی مشکل کا شکار ہے اللہ ان کے مشکل کو دور فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.